نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات حصہ دوم کا آن لائن کورس کا سلسلہ دی علم فاؤنڈیشن کی زیر اہتمام جاری ہے، اور اللہ کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس نمبر 38 کا پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کے علم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس قصے کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ پہلے 2 حصوں کا مطالعہ مکمل کر چکے، آج انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے تیسرے حصے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اور جب تیسرے حصے کا مطالعہ شروع کریں تو پہلے قصہ بیان ہوگا، اور بعد کی کلاسز میں پھر متعلقہ جو آیات ہیں اس قصے کے بارے میں قرآن حکیم میں ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو آج ہماری کلاس نمبر ہے 38 اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جاری، اور اس قصے کا تیسرا حصہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو کتاب کے صفحات جن کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، صفحہ نمبر 127، 128 اور 129، بک 2 پیج نمبر 127، 128 اور 129 کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے آج کے اس لیسن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج مقاصد مطالعہ تو نہیں ہوں گے، اس سے کہ آج تو ہم قصے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مقاصد مطالعہ لرننگ آؤٹ کم وہ ہم آئندہ کے لیسنز میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس قصے کا تیسرا حصہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور آج عنوان کو نوٹ کیجئے گا، پارٹ 3 جو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا دور، صحرائے سینا سے وصال تک۔ 3 حصوں میں ہم نے اس قصے کو ڈیوائیڈ کیا۔ پہلے حصے میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ اور مدین جانا، پھر مدین سے آنا اور معجزات کا عطا ہونا، فرعون کے دربار میں جانا اور حق کا واضح ہو جانا، یہ سب ہم نے سمجھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا دور، ہم اس دور کا مطالعہ کر رہے ہیں، صحرائے سینا سے وصال تک۔ یہ صحرا ڈیزرٹ، اس کا ذکر بھی آگے چل کر انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ اس قصے میں بہت سارے سب عنوانات سب ٹاپکس ہیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ پہلا نقطہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت اور فرعون کا تعاقب۔ تعاقب کا مطلب فالو کرنا، پیچھے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم فرمایا کہ وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے جائیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل نے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو مارے گئے، یعنی ہم تو پکڑے گئے، فرعون تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، انشاءاللہ وہ جلد ہی ہمیں کوئی راہ دکھائے گا۔ یہ ہے جو قصہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ فرعون کے دربار میں حق پیش ہو گیا، اس کے بعد فرعون نے کچھ اقدام کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات لے کر بنی اسرائیل کو چلے جائیں۔ پیچھے بنی اسرائیل کا تعاقب کرتا ہوا فرعون آئے گا اپنے لاؤ لشکر کو لے کر، اور اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون آ گیا، پریشان ہو گئے بنی اسرائیل کے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا رب میرے ساتھ ہے، جلد وہ ہمیں کو راہ دکھائے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر توکل، اللہ پر ٹرسٹ، اللہ پر بھروسہ، اس کا ذکر آیا۔ نمبر 2، یعنی اس تیسرے حصے کو ہم پوائنٹ وائز سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ سمندر کا پھٹنا اور فرعون کی ہلاکت۔ اچھا، دوبارہ دہرا لیتے ہیں، قصہ ابھی مختصر ہے، جب بعد میں ہم آیات کی تشریح کریں گے تو تفصیل اور ہمارے سامنے آتی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ اب اس عصا کا کمال دیکھیں، اللہ کا معجزہ، یہ لاٹھی کا کمال دیکھیں، کبھی وہ سانپ اور اژدہا بن جائے، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ حکم، اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر پر مارا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، ایک طرف ایک حصہ کھڑا، دوسری طرف دوسرا حصہ کھڑا۔ اللہ نے اپنے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا، لاٹھی اور عصا انہوں نے مارا، تو اللہ کے حکم سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اللہ اکبر! پانی تو اپنے فلو کو برقرار رکھتا ہے نا،
لیکن اللہ کے حکم سے یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سمندر کے 2 حصے ہو گئے، ہر حصہ جو ہے وہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کی دوسری جانب صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ مصر سے نکلے ہیں، سمندر سے گزرے ہیں اور صحرائے سینا میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ عقل میں نہیں آتی نا بات، تو عقل محدود ہے اور اللہ کی قدرت لا محدود ہے۔ اللہ کے حکم سے معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا اور وہ بنی اسرائیل کو ہزاروں کی تعداد میں جو تھے ان کو لے کر چلے گئے، سمندر کی دوسری جانب صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ جب فرعون کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے اسی خشک راستے کے درمیان میں پہنچا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کو برابر کر دیا اور سب کافر غرق ہو گئے، یعنی ڈوب گئے۔ اللہ نے ان کو غرق کر دیا، ڈبا کر مار دیا، قتل ہلاک کر دیا۔ جب فرعون نے غرق ہوتے ہوئے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے معبود یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے کیا ہو رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر پھٹ گیا اور راستہ خشک ہو گیا، اللہ کے حکم سے وہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے۔ پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا، اب سمندر کو حکم ہوا برابر ہو جائے، فرعون اور آل فرعون یہ سارے کافر غرق کر دیے گئے۔ سمندر بھی کس کے حکم کا پابند؟ اللہ کے حکم کا پابند۔ عام لا ہے فزیکل کہ پانی اپنے لیول کو مینٹین رکھتا ہے، پانی اپنے لیول کو برقرار رکھتا ہے، یہ حکم اللہ کا ہے۔ جب چاہے اللہ اس حکم کو توڑ دے یا اس قانون کو کہیں توڑ دے، اور اللہ نے اس قانون کو ختم کیا۔ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں، ہم ایسے قانون کے فزیکل لا کے پابند ہیں، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں۔ تو جب بنی اسرائیل چلے گئے، اللہ نے سمندر کو حکم دیا اور وہ سمندر برابر ہو گیا۔ فرعون اور آل فرعون جو خشک راستے میں داخل ہوئے، اللہ نے سمندر کو برابر کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب جب فرعون مر رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تب اس کو یاد آیا اور اب وہ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، اور اس اللہ پر جو بنی اسرائیل کا معبود ہے، یعنی جان جا رہی ہے تو اب ایمان لانے کی فکر ہو رہی ہے۔ اب ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ تکبر کرنے والا، خدائی کے دعوے کرنے والا، موت اس کو بھی آ گئی، فرعون کو، اب ایمان لاتا ہے تو اب ایمان لانا اس کا قبول نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو سرکشی کرتا رہا۔ فرعون کا ایمان لانا قبول نہیں کیا گیا، اس لیے کہ موت کے وقت ایمان لانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ عجائب خانہ میوزیم کو کہا جاتا ہے۔ اب جب ایمان لا رہا ہے، موت آ رہی ہے، تو اس وقت ایمان لانا قبول نہیں ہے۔ موت سے پہلے عمل کرنے کا موقع ہے، اس سے پہلے کوئی ایمان لے آئے، توبہ کر لے تو فائدہ۔ موت آتی ہے، پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے، اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں، قبول نہیں۔ اللہ نے اس کو موت دی اور اس فرعون کی لاش محفوظ کر دی گئی، فیرو انگلش میں کہا جاتا ہے اس کو۔ اس کی لاش کی پکچرز آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گی، اور مصر کے عجائب خانے میں میوزیم میں اس کی لاش محفوظ رکھی ہوئی آج بھی موجود ہے، اور اس سے لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا مر گیا اور اللہ نے لاش اس کی محفوظ کر دی اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک اہم نقطہ، لیکن ہمیں یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن حکیم کے الفاظ کا حق اور سچ ہونا فرعون کی لاش کے دریافت اور موجود ہونے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سچا کلام ہے، اور اس کی صداقت کے لیے کسی سائنسی تحقیق کی تصدیق کی حاجت نہیں۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ہم بعد میں وہ آیات بھی پڑھیں گے، سورہ یونس میں ذکر بھی آتا ہے
کہ اے فرعون تیری لاش کو، اللہ فرماتے تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ تو مسلمانوں کو تو ایمان تھا کہ برحق بات ہے جو اللہ نے فرمایا سچ ہے۔ ہاں بعد میں وہ لاش دریافت ہو گئی 1908 کے لگ بھگ، اور اس پر اہل علم کا اتفاق بھی ہو گیا، لیکن لاش کے دریافت ہونے، مل جانے پر اس بات کا انحصار نہیں ہے، یعنی کہ ہم قرآن کو سچا تب مانیں گے جب یہ لاش مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ اللہ نے جو کچھ فرما دیا وہ حق ہے، کسی سائنسی تحقیق کی اور تاریخی تحقیق کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ تحقیق ہو جائے گی تب اللہ کے کلام کو اب سچا مانیں گے۔ اللہ کا کلام سچا ہے۔ ہاں ایک سائنسی حقیقت سے بات سامنے آ گئی تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ سائنسی حقیقت ہو یا تاریخی حقیقت کا معلوم ہو جانا ہو، اس پر یہ منحصر نہیں ہے، اس پر اس بات کا انحصار نہیں ہے کہ یہ پتہ چلے گا تو ہم اللہ کے کلام کو سچا مانیں گے، ایسا نہیں۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی باتیں قرآن میں بیان فرمائی کہ سائنس سے تو ثابت نہیں کی۔ یہ فرشتے دو بیٹھے ہوئے سائنس سے ثابت کیے، جنات سائنس سے ثابت کیے، روح ہمارے اندر ہے سائنس سے کیا ثابت کی، جنت سائنس سے ثابت کی ہے، جہنم سائنس سے ثابت نہیں نا، ہم تو مانتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے فرمایا، حق کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، رسول اکرم علیہ السلام نے بتایا، برحق فرمایا۔ کلیئر؟ ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سچ ہے۔ ان باتوں کے لیے کسی سائنسی حقیقت یا تاریخی حقیقت کا پتہ چل جانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ، تیسرے حصے کے حوالے سے، بنی اسرائیل کا صحرائے سینا میں قیام اور ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عنایات، یعنی اللہ کی رحمت نعمتیں جو ان کو ملی۔ بنی اسرائیل آل فرعون سے نجات حاصل کر کے صحرائے سینا میں پہنچے۔ یہ لوگ بڑی تعداد میں تھے، جبکہ صحرا میں شدید دھوپ تھی، نہ پانی تھا اور نہ کھانے کی کوئی چیز تھی۔ بھوک بھی لگ رہی ہوگی، پیاس بھی لگ رہی ہوگی، دھوپ بھی ہے، سب مسائل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر بہت احسانات فرمائے، اللہ اکبر۔ ہے نا، عام لوگوں کو تو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں سایہ حاصل کرنے کے لیے، گھر بنانے پڑتے ہیں، کھانا حاصل کرنے کے لیے کمائی کرنا پڑتی ہے، ان کے لیے کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر بہت احسانات فرمائے۔ صحرا کی دھوپ میں بادلوں کا سایہ کیا، بادل آ گئے، سایہ مل گیا، سبحان اللہ۔ بھوک لگی تو من و سلوہ نازل فرمایا، بعد میں تفصیل آئے گی، من اور سلوہ۔ من جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے سے شبنم کے قطروں کی طرح جس سے ان کی حاجات پوری ہوتی، اس کو استعمال کرتے، اور سلوہ جو ہے وہ بٹیر کی طرح کے پرندے ہوتے، بہت بڑی تعداد میں آتے اور ان کو استعمال کرتے، کھاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خود بخود اللہ تعالیٰ کے خود بخود سے مراد اللہ کے فضل سے ان کو بغیر محنت کے عطا ہو رہا ہے، تو سایہ بھی ہو گیا، من اور سلوہ کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ پیاس لگی تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ یعنی 12 چشمے ایک چٹان سے جاری فرمائے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل ناشکری ہی کرتے رہے۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ عصا کے کارنامے دیکھیے، معجزات دیکھیے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چٹان سے 12 چشمے، 12 قبیلے تھے ان کے، تو 12 چشمے جاری ہو گئے، پانی کا بھی انتظام ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل ناشکری ہی کرتے رہے۔ ایک دفعہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا میں مصروف تھی۔ اس قوم کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت بنانے کی فرمائش کی کہ جس کی وہ بھی پوجا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر ناراض ہوئے اور اس برے عمل کے انجام سے ڈرایا۔ راستے میں قوم نظر آئی، بتوں کی وہ پوجا کر رہی تھی۔ اچھا کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی کچھ بنا دیجئے ایسا، استغفر اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا اور کہا کہ اس کا برا انجام ہوگا، تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس سے انہوں نے ڈرایا۔ چوتھا نقطہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، قصے کا تیسرا حصہ ہے اور آج بہت سارے پوائنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، چوتھا نقطہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ نائب مقرر فرما کر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات اور کلام سننے کے شوق میں قوم سے پہلے پہنچ گئے۔ اللہ نے سب کو بلایا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ سے کلام ہو جائے،
ملاقات سے مراد اللہ سے گفتگو کا موقع مل جائے، اس شوق میں قوم سے پہلے پہنچ گئے۔ کوہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کی، اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ تمہارے مشاہدے کے لیے میں پہاڑ پر تجلی فرماتا ہوں۔ تجلی نور کی ایک روشنی کہہ لیں، ویسے عام طور پر تو ہم رے کہیں گے، لائٹ کہیں گے، نور کی روشنی کہہ لیں۔ البتہ تمہارے مشاہدے کے لیے میں پہاڑ پر تجلی فرماتا ہوں، پھر تم پہاڑ کی طرف دیکھنا، اگر وہ اپنی جگہ قائم اور سلامت رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پورے منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی اور اس کی طرف رجوع فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے شوق میں جلد پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے فرمایا میں اپنی ذات کی ایک تجلی، نور کی ایک روشنی، ایک تجلی کا نزول کرتا ہوں، دیکھو پہاڑ اس کو برداشت کر لے تو تم ہمیں دیکھ لینا۔ اللہ نے اپنی ذات کی طرف سے تجلی کا نزول فرمایا، پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ مشہور کتاب ہے تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ پانچواں نقطہ، سونے کا بچڑا اور بنی اسرائیل کی گمراہی۔ یہ بھی بڑا عجیب اور دلچسپ واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد سامری کو گمراہی پھیلانے کا موقع مل گیا۔ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام سے اس کو حسد تھا، جیلیسی تھی، کچھ جادو وغیرہ بھی کرتا تھا، تو اس نے قوم کو گمراہی کی طرف لگانے کی کوشش کی۔ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد سامری کو گمراہی پھیلانے کا موقع مل گیا۔ سامری نے قوم کے پاس موجود زیورات کو پگھلا کر ایک بچھڑے جیسا جسم بنایا جس سے آواز آتی تھی۔ یہ زیورات تھے کچھ بنی اسرائیل کے پاس، اس کے بارے میں ایک سے زیادہ آراء یعنی اوپینینز ہیں، اس کو ہم تفصیل میں ابھی نہیں بیان کر رہے، تو کچھ زیورات تھے، وہ لے کر اس نے بچھڑے جیسا جسم بنایا جس سے آواز آتی تھی۔ سامری نے کہا کہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، استغفر اللہ، اور لوگوں کو اس کی پوجا کرنے کو کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا، لیکن اکثر نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ یہ ہے سامری جس سے شرارت کی، گمراہ کرنا چاہا اور زیورات کو جمع کر کے ایک جسم سا بنایا بچھڑے کا، اور ایسی اس نے ایک اس میں فنکاری سی کر ڈالی کہ اس میں آواز آ رہی تھی، اور اس کی پوجا کرنے کو کہا۔ قوم میں سے کچھ لوگ اس کی پوجا میں لگ گئے۔ یہ تصور بنی اسرائیل میں گائے کے تقدس کا شاید وہ مصریوں سے آیا ہو، مصر کے اندر رہے تھے نا، غلام تھے، اور جو غلام ہوتا ہے وہ اپنی آقا کی حرکتوں کو قبول کر ہی لیتا ہے، تو وہاں کے لوگوں کو اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو سامری نے اسی کا فائدہ اٹھا کر اس بچھڑے کی پوجا پر لگایا۔ ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے کون؟ موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب بنا کر، انہوں نے بڑا سمجھایا مگر قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ چھٹا نقطہ اس قصے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی اور بنی اسرائیل کو سزا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے اس جرم کے بارے میں بتایا تو وہ بہت غصے کی حالت میں واپس آئے۔ پہلے تو وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ ہوئے کہ انہوں نے قوم کو کیوں نہیں سمجھایا۔ جب انہوں نے ساری حقیقت بتائی، کس نے؟ ہارون علیہ السلام نے۔ جب انہوں نے ساری حقیقت بتائی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پیچھے قوم تو گمراہی میں مبتلا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام غصے سے واپس آئے، ہارون علیہ السلام سے پوچھا تم نے سمجھایا کیوں نہیں؟ انہوں نے سارا واقعہ بتایا اور یہ شرارت بتایا کہ سامری جادوگر کی تھی۔ سامری سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس سے کہا کہ میرے دل نے چاہا کہ میں ایسا کروں، بس میری خواہش تھی، اندر تو کچھ اور اس کی خواہشات ہوگی۔ اس سے بات یہ کہی کہ میرے دل نے چاہا کہ میں ایسا کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ جا تو ساری زندگی لوگوں سے یہ کہتا رہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا،
اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی کہ ٹچ می ناٹ، ایسی اس کو جلد کی بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دیا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، جو چھوتا اس کی بیماری بڑھ جاتی، تکلیف بڑھ جاتی، پریشانی بڑھ جاتی. تو یہ سزا اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے کہ یہ لوگوں سے ساری زندگی کہتا رہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تو اسی تکلیف میں ذلیل و رسوا رہے گا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا. سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دی گئی. پتہ چلا کہ جو اس طرح کے شرکیہ اعمال ہیں ان کو روکا جائے اور اس طرح کی چیزوں کو ختم کیا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ وہ اپنے اس جرم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اس کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں. اللہ اکبر. توبہ سے مراد کیا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جنہوں نے شرک کیا باقی لوگ ان شرک کرنے والوں کو قتل کریں. جنہوں نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کی اب باقی لوگ ان کو قتل کریں. یہ توبہ کی قبولیت کی شرط بتائی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہزاروں اسرائیلی قتل کیے گئے، اور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی اور ان کے جرم کو معاف فرما دیا. آگے جب آیات کا مطالعہ کریں گے تو یہ تفصیل آئے گی کہ جو شرک پر آ جائے، یعنی پہلے اسلام پر تھا، بنی اسرائیل میں سے تھے، اب شرک پر آ جائے تو جو اسلام کو چھوڑ دے، دین سے نکل جائے، مرتد کہلاتا ہے. اپوسٹیٹ انگلش میں اسے کہتے ہیں، اپوسٹیٹ، مرتد. اس کی سزا کیا ہے؟ قتل، جو اس قوم پر نافذ کی گئی کہ جنہوں نے شرک کیا ان کو قتل کیا، انہی کے لوگوں نے. یہ اس قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ہزاروں اسرائیل قتل کیے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی اور ان کے جرم کو معاف فرما دیا. بہت ساری باتیں قصے میں آ رہی، آئندہ انشاءاللہ جب ہم آیات کا ترجمہ تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے تو یہ باتیں اور تفصیل سے ہم پڑھیں گے. 7واں نقطہ، کوہ طور پر بنی اسرائیل کے سرداروں کا بے جا مطالبہ. بے جا غیر ضروری مطالبہ، بیکار قسم کی بات جس کی کوئی ضرورت نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے، جہاں انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں آپ کی بات نہیں مانیں گے. جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک زلزلہ اور بجلی کی کڑک سے ان کو ہلاک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان سب کو دوبارہ زندگی ملی. 70 افراد کو لے کر گئے ہیں بنی اسرائیل کے، بلکہ سرداروں کو، اور یہ بہت بڑا مطالبہ کریں، ہم تو خود اللہ کو دیکھیں گے تب مانیں گے تمہاری بات کو. اے موسیٰ استغفر اللہ. یہ بڑا بے جا غلط انہوں نے مطالبہ کیا. اللہ نے زلزلہ اور بجلی کی کڑک ان پر مسلط کی، ہلاک کر دیے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان سب کو دوبارہ زندگی ملی. یوں اللہ دکھا رہا ہے کہ اللہ مردوں کو ایسے زندگی دینے پر قادر ہے. ان کو زندگی دوبارہ دی گئی تاکہ لوگ واقعتاً مانیں کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اسی طرح قادر ہے. پھر جب بنی اسرائیل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے احکامات چھوڑ دیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ کو بنی اسرائیل کے سروں پر اٹھا کر ان سے وعدہ لیا کہ وہ دین پر عمل کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھیں گے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے نافرمانی جاری رکھی. اللہ تو معاف کرتا رہا مگر نافرمانیاں بڑھاتے چلے گئے اور نافرمانیوں پر اڑے ہی رہے. 8واں نقطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر بنی اسرائیل کی ناشکری. بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحرا کے ویرانے میں، جہاں کچھ اگتا نہیں تھا، صحرا کے ویرانے میں من و سلوہ یعنی دانے دار میٹھی غذا جیسے کہ شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت عطا فرمایا. من و سلوہ یہ دانے دار میٹھی غذا من، اور سلوہ پرندوں کا گوشت عطا فرمایا. لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے ہیں. آپ علیہ السلام اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے سبزیاں، ککڑیاں، گندم، مسور اور پیاز وغیرہ اگا دیں. یہ انہوں نے مطالبات رکھنا شروع کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمت کے بجائے کم تر نعمت مانگ رہے ہو. من و سلوہ بغیر محنت کے اللہ فضل فرما کر تمہیں دے رہے، تمہیں محنت نہیں کرنی پڑی. اس بڑی نعمت کے مقابلے میں یہ تمہیں سبزیاں، ککڑیاں، اس طرح کی چیزیں چاہیے، کم تر نعمت کا مطالبہ کر رہے ہو. فرمایا اب موسیٰ علیہ السلام نے اگر تم یہی کچھ چاہتے ہو تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں گی. یہ بہت سخت بات ہے، جاؤ پھر خود جا کے تلاش کرو.
اللہ کی نعمت تمہیں پسند نہیں اور اس پر تم شکر نہیں کرتے، اس پر تم قناعت نہیں کرتے، تو جاؤ کسی جگہ خود جا کر تلاش کر لو۔ یہ غصے کا اظہار کر کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو واضح طور پر بتا دیا۔ 9واں نقطہ، جہاد و قتال کے حکم پر بنی اسرائیل کی بزدلی اور ان کی سزا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ اس وقت وہاں ایک نہایت سخت اور جنگجو قوم عمالقہ آباد تھی۔ یہ مشرک لوگ تھے عمالقہ، جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا فلسطین پر۔ اچھا، بنی اسرائیل مصر پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا، مصر پتہ ہے کیسے پہنچے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں۔ البتہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم پارٹ 3 میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، تب پتہ چلے گا فلسطین سے مصر کیسے پہنچے تھے بنی اسرائیل، اور اب واپس ان کو ادھر آنا ہے، اس کا کلام یہاں پر آ رہا ہے۔ تو ہجرت تو ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کی، اب حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ فلسطین میں داخل ہو، تمہارا اصل مقام تو وہ ہے، اور وہاں اللہ کے دین پر عمل کرو، اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرو، اور اس پر عمل درآمد تم کر سکو۔ اس وقت وہاں ایک نہایت سخت اور جنگجو قوم عمالقہ آباد تھی۔ عمالقہ مشرک قوم تھی۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور لڑنے سے صاف انکار کر دیا، بزدل ہو گئے تھے، لڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا رب ان سے جا کر جنگ کریں، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر! جب وقت آیا کہ پیغمبر کا ساتھ دو اور اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکل پڑو، تو صاف پورا جواب دے دیا، آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس قدر بڑی انہوں نے جسارت کی ہے، جرم کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے کچھ اور بات بھی ان پر ابھی مسلط ہوگی، آگے ذکر آئے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب یہ قوم شہر چھوڑ دے گی تب ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ واہ بھی واہ! یعنی ہم باہر بیٹھے رہیں، وہ آرام سے باہر نکل آئیں اور ہم اندر جا کے قبضہ کر لیں۔ یہ عادی ہو گئے سستی کے، اور عادی ہو گئے بس سب کچھ جو ہے نا گھر بیٹھے مل جائے۔ جیسے آج معاف کیجئے گا، ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہر چیز آن لائن گھر پر اویلیبل ہو جائے۔ میں آن لائن کورس کا کچھ نہیں کہہ رہا، معاف کیجئے گا، لیکن ہم مسلمان بھی چاہتے ہیں ہم گھر میں بیٹھے رہو، اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ ایسے تھوڑی ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں محنت فرمائی، مدینہ شریف میں بھی محنت فرمائی، اصحاب بدر کو ذہن میں لے کر آئی، بدر کا میدان بھی سجا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا قوم کے لوگوں نے، جب یہ قوم شہر چھوڑ دے گی تب ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا یہ جواب سن کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میں صرف اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، لہذا ہم میں اور نافرمان قوم میں جدائی ڈال دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ قوم نے انکار کر دیا، اللہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے التجا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ قوم اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی، بھائی ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ ہی رہے، اور بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ یہ اللہ نے ان پر سزا مسلط کر دی۔ اس کے بعد اگلا نقطہ، اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر 40 سال بعد بنی اسرائیل کی اگلی نسل جوان ہوئی۔ پچھلی نسل ختم، 40 سال بعد اگلی نسل جوان ہوئی۔ اب جب اگلی نسل ہے تو ان میں جوان خون بھی ہوگا، جوش مارتا ہوا، ان کو کچھ فکر ہوئی ہوگی، کب تک اس طرح بھٹکتے پھریں گے، کوئی ٹھکانہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، کوئی سرزمین ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو ان میں کچھ شوق پیدا ہوا ہوگا جہاد کا اور جد و جہد کرنے کا۔ پھر 40 سال بعد بنی اسرائیل کی اگلی نسل جوان ہوئی، جن کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، 40 سال گزر گئے، اب نئی جوان نسل ہے۔ اللہ نے شموئیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ ان کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ کے خلاف جہاد و قتال کیا، جس کا اس وقت فلسطین پر قبضہ تھا۔ پہلے تو انکار کیا تھا، اب نئی نسل ہے اور 40 سال گزر گئے۔ جناب طالوت کو جناب شموئیل علیہ السلام نے بادشاہ مقرر کیا۔ ان کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل نے جنگ کی ہے قوم عمالقہ کے خلاف، اور پھر فلسطین پر بنی اسرائیل کو قبضہ ملا ہے۔ ابھی قبضہ عمالقہ کا ہے، اب قبضہ ہو جائے گا کس کا؟ بنی اسرائیل کا۔ ویسے جناب طالوت کا واقعہ وہ ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ میں پڑھیں گے بعد میں انشاءاللہ تعالی پارٹ 6 میں۔ اس جہاد و قتال کے نتیجے میں جالوت جو عمالقہ کا بادشاہ اور سپہ سالار تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ واقعہ
ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے کے اختتام پر اس کا ذکر آتا ہے. البتہ مطالعہ قرآن حکیم میں پارٹ 6 میں ہم سورۃ البقرہ پڑھیں گے. تو جہاد و قتال کے نتیجے میں جالوت، نیک بادشاہ طالوت تھے، عمالقہ مشرکین کا بادشاہ جالوت تھا اور اس قوم کا سپہ سالار تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا. معلوم ہوا کہ نبیوں نے جنگ بھی کی اللہ کی راہ میں اور انہوں نے قتل بھی کیا ہے دشمنوں کو اور ان کے سپہ سالار کو. تو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا ہے جالوت کو. یوں بنی اسرائیل کو حضرت طالوت کے دور سے عروج حاصل ہوا. اس طرح حضرت طالوت کی بادشاہت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتیں قائم ہوں. یوں پھر بنی اسرائیل کو عروج ملا تقریباً 100 برس تک. پہلے طالوت علیہ السلام کی بادشاہت، پھر حضرت داؤد علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں ان کی بادشاہت، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ان کی بادشاہتیں قائم ہوئی. یہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا تیسرا حصہ آج ہم نے آپ کے سامنے قصے کے طور پر رکھا. آئندہ نشستوں میں کئی آیات کی روشنی میں اس قصے کی تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی. کچھ باتیں جو ہم نے یہاں سمجھی وہ آیات میں سمجھنے میں سہولت ہوگی، اور کچھ باتیں جو ہیں مختصراً آئیں وہ آگے تشریح تفصیل سے ہمارے سامنے آئیں گی. انشاءاللہ اگلے لیسن میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی جب باقاعدہ تیسرے قصے سے متعلق آیات کا مطالعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ ان لوگوں میں ہم سب کو شامل رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.